السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ناظرین، واقعات بڑے ہوتے رہتے ہیں، ہر روز پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن دوستو، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ایک چوٹ لگا کر جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے پشاور کے اندر پیش آیا ہے۔ دوستو، میں واقعہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو، اپنے علاقے کے اندر ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، تو اس کی میں رپورٹ آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کو آگاہ کر سکوں کہ ہمارے ملک میں یا ارد گرد یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے برائے کرم آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اس کے لیے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اب آتے ہیں اپنے رپورٹ کی طرف، اپنے واقعے کی طرف۔ تو ناظرین، واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ پشاور کا علاقہ ہے، بڑبیر کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ ناظرین، ہوا یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے اور اس کی عمر تقریباً 24 سے 25 سال ہے، مطلب کہ نوجوان ہے، اور وہ ماشاءاللہ عالم دین تھی اور عالمہ تھی، اور ایک مدرسے میں پڑھا رہی تھی۔ اب دوستو، ہوتا کیا ہے کہ اس کا ایک بہنوئی ہے، اس کے بہنوئی کا یہ پروگرام ہے کہ یہ جو ہے میرے بھائی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن نہ تو وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں اس کے بھائی کے ساتھ شادی کروں، اور نہ ہی اس لڑکی کے والدین چاہتے ہیں کہ یہ ادھر شادی کرے۔ تو انہوں نے یہ جب واقعہ ہوا ہے، اس سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے لڑکی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور بات پکی کر دی ہے۔ تو یہ جو اس لڑکی کا بہنوئی تھا، اس کو یہ بات دل پہ لے گیا کہ یہ تو غلط ہو گیا بڑا۔ تو یہ 14 ستمبر کا واقعہ ہے غالباً، کہ 14 ستمبر کو وہ صبح مدرسے گئی ہیں، تو انہوں نے مدرسے کا کوئی سامان لینے کے لیے بازار جانا تھا۔ تو اس نے فون کر کے بھائی کو بلوایا کہ آپ گاڑی لے کے آ جاؤ، تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی تو سامان لے کے آؤں گی۔ لیکن اس کے بھائی کی جگہ اس کا بہنوئی گیا، اس نے بہنوئی کے ساتھ رابطہ کیا، تو اس کا بہنوئی گیا۔ تو اب یہ CCTV فوٹیج جو ہے نا مدرسے کے باہر سے وہ آ رہے ہیں، اور یہ پولیس نے خبر دیا کہ جیسے ہی وہ گاڑی آ کے رکی ہے، تو وہ لڑکی خود گیٹ سے نکل کر آئی ہے برقع پہن کر، اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکی کا کوئی اپنا جاننے والا تھا، کیونکہ اگر اپنا جاننے والا نہ ہوتا تو لڑکی کسی کے ساتھ ایسے گاڑی میں نہیں بیٹھتی۔ اب دوستو، کیا ہوا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں، اور آگے وہ تقریباً یہ سپر ہائی وے کی طرف قلعہ بند روڈ ہے، ادھر نا تقریباً 4 کلومیٹر شہر سے آگے نکل گئے۔ اس چیز کی بھی ویڈیو موجود ہے، اور پولیس نے اس چیز کی ویڈیو میڈیا والوں کو دکھائی ہے کہ وہ گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے سپر ہائی وے کی طرف۔ آگے جا کر تقریباً 4 کلومیٹر کے بعد ایک سنسان علاقہ آتا ہے، وہاں پر اس ظالم نے گاڑی روکی ہے سنسان جگہ پر، اور گاڑی روک کر اس کو باہر نکالا ہے۔ اس کو باہر نکال کے اس نے 2 فائر کیے پسٹل کے، اور وہ مری نہیں، وہ تڑپتی رہی ہے، اور جب وہ تڑپتی رہی ہے تو اس ظالم نے اس کا گلا دبا دیا، اور گلا دبایا بھی نہیں، گلا دبا کر پھر اس کے منہ پہ مارا بھی، تشدد بھی کیا، اور نوچا بھی اس کے منہ کو۔ جب پولیس کو اطلاع ملی ہے، اور پھر اس کی دیکھیں کہ وہ خود مل کے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس نے خود مل کر احتجاج کیا اور روڈ بلاک کیا۔ جو سپر ہائی وے ہے وہ خود بیچ میں تھا، اس نے روڈ بلاک کیا اور احتجاج کیا۔ جب پولیس والوں کو پتہ چلا ہے تو پولیس نے پھر آگے ابھی کارروائی شروع ہے۔ تو اور اس نے دوسرا کیا کام کیا، اس نے کہ جب ادھر تھا تو اس کے کپڑوں کے ساتھ خون وغیرہ لگ گیا بہت سارا، جب اس نے لڑکی کو مارا، اور اس کو گولی پہلے لگی ہوئی تھی، لیکن جب وہ اس کو ہاتھا پائی کر رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، تو اس کا سارا لڑکی کا خون جو ہے وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا۔ تو جیسے ہی کپڑوں کے ساتھ خون لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ بھائی میرے لیے کپڑے لے کے آؤ، میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اور میرے کپڑے سارے خون میں لت پت ہو گئے، تو میرے لیے کپڑے لے کے آؤ، لیکن ساتھ جو ہے نا اپنے جاننے والے کسی بندے کو نہیں لے کے آنا، تم نے کسی باہر کے بندے کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ تو اس کے دوست نے رکشے والے کو ساتھ میں لیا، اور وہ کپڑے لے کر پہنچا جناب وہاں پر، اور اس نے وہ غصہ بھی ہوا اس کو کہ تم ساتھ اپنے جاننے والے بندے کو، رکشے والے کو کیوں لے کے آئے ہو۔ تو پولیس نے جیسے ہی پولیس کے پاس رپورٹ پہنچی ہے، تو پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے رکشے والے کو بھی پکڑ لیا، اس کے دوست کو بھی پکڑ لیا، تینوں کو پکڑ لیا۔ اب دوستو، فائنلی کیا بات ہونی ہے کہ مزید میڈیکل ہو رہا ہے اس کا، تو دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے۔ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے، اور
اس کو تب مارا گیا. اس چیز کی بھی میڈیکل رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. تو دوستو میری گزارش ہے جہاں تک میری ویڈیو جا رہی ہے جو بھی سن رہے ہیں کہ کائنڈلی یہ شادی کا جو معاملہ ہے یہ باہمی رضامندی پر کیا کریں. آپ نہ لڑکے پر سختی کر سکتے ہیں نہ لڑکی پر سختی کر سکتے ہیں. لڑکا لڑکی اگر راضی ہیں تو پھر تو نظام چل جائے گا, اگر راضی نہیں ہیں تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.